یہ ہے ریڈیو قطر اور اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلٹن سنیے۔ صاحب اسم میر سے امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ نے ملاقات کی ہے۔ کابینہ نے اپنے آج کے اجلاس میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے منظور کیے گئے اقدامات کی پابندی کی جاتی رہے۔ لیبر کی کم سے کم تنخواہوں کے تعین اور دوسرے اہم فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے آج قطر چیمبرز اور لیبر منسٹری کی مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اب 26 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ فرانس کے صدر نے لبنان کو اصلاحات لانے کے بعد اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ تھیں آج کے بلٹن کی ہیڈ لائنز، اب پیش خدمت ہے مکمل بلٹن۔ صاحب اسم میر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے آج امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ جناب جاریڈ کشنر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ وہ اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل، خاص طور پر مشرق وسطی میں امن کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب اسم میر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام کے صدر نیگوین فو ٹرانگ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی جمہوریہ ویتنام کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا۔ اس طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم جناب نیگوین شوان فوک کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا ٹیلی گرام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے ہفتہ روز اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے کرونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی تازہ ترین صورتحال اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں وزیر صحت کی جانب سے تفصیلات سنی۔ کابینہ نے کہا ہے کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے جو اقدامات اور تدابیر منظور کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد جاری رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی طرف سے تمام وزارتوں، سرکاری اداروں، ایجنسیز، پبلک باڈیز اور انسٹیٹیوشنز سے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے منصوبوں، پروگراموں اور ان کے نفاذ کی مدت کے بارے میں کابینہ کو آگاہ کیا جائے۔ ان میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کی شراکت سے قائم کیے جانے والے منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اوقاف و اسلامی امور نے آج کے اس اجلاس میں وزارت اوقاف اور اسلامی امور کا اسٹریٹجک پلان پیش کیا۔ قطر چیمبرز اور منسٹری آف ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ، لیبرز اینڈ سوشل افیئرز نے ورکرز کے لیے کم سے کم اجرت یعنی منیمم ویج کا تعین کرنے، ملازمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو آسان بنانے اور نجی شعبے کو درپیش مشکلات سے متعلق حال ہی میں جاری کردہ قوانین پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی ہے۔ قطر چیمبرز کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم ال ثانی نے وزارت کی اہلیتوں سے متعلق نجی شعبے کی کمپنیز کو درپیش رکاوٹوں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دونوں اداروں کے مابین تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزارت میں اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے لیبر افیئرز جناب محمد حسن العبیدی نے کہا ہے کہ وزارت تاجروں اور نجی شعبے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے مفاد کا تحفظ بھی چاہتی ہے۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 25.7 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب تک 857,000 افراد وفات پا چکے ہیں، اور اب اس وقت تک اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17 ملین تک جا پہنچی ہے۔ انڈیا سے آنے والے خبروں کے مطابق وہاں پچھلے 24 گھنٹوں میں 78,500 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہاں متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 3.7 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہاں کی حکومت نے اس وبا کی روک تھام کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کرنا شروع کر دی ہے۔ روس نے بتایا ہے کہ اس کے یہاں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,952 نئے کیسز کے بعد اب 1,05,000 ہو گئی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ فلپین کی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے متاثرین کی نئی تعداد 2,218 ریکارڈ کی ہے، اور یہ تعداد گزشتہ 5 ہفتوں کی مدت میں ریکارڈ کی جانے والی سب سے کم تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلپین میں مزید 27 افراد فوت ہو گئے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اس وائرس کی روک تھام کے لیے اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ رابطے میں رہے گا، لیکن ترجمان کے مطابق صحت کی بدعنوان عالمی تنظیم اور چین کا انفلوئنس قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے دورہ لبنان میں پیشکش کی ہے کہ اگر وہاں کے سیاستدان ملک میں پائیدار اور مطلوبہ اصلاحات لے آئیں تو وہ لبنان کو اس کے موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے کام کریں گے۔ اس سے متعلق دوسری خبر کے مطابق صدر میکرون نے عراق میں مدد کرنے کا بھی عہد کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے درپیش بنیادی چیلنجز میں داعش تنظیم کے جنگجو اور اس کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت شامل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سائپرس پر عائد ہتھیاروں کی پابندی کو 1 سال کے لیے اٹھا رہا ہے تاکہ بحیرہ روم میں واقع اس جزیرے کو ہلاک نہ کرنے والا فوجی ساز و سامان فروخت کر سکے۔ یہ تھا آج کا مفصل نشریہ۔ اب سنیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب عثمان میر سے امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ نے ملاقات کی ہے۔ کابینہ نے اپنے اجلاس میں آج کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے منظور کیے گئے اقدامات کی پابندی کی جاتی رہے۔ لیبر کی کم سے کم تنخواہوں کے تعین اور دوسرے اہم فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے آج قطر چیمبرز اور لیبر منسٹری کی مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اب 26 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ اس کے صدر نے لبنان کو اصلاحات لانے کے بعد اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلٹن ختم ہوا۔ یہ ہے ریڈیو قطر اور اب آپ